آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ دوست کیسے بنانا چاہیے. اور سبحان اللہ, what a beautiful religion we have. کیا کمال کا مذہب ہے ہمارا کہ دوست بنانے کے لیے باقاعدہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کی گئی ہے. یعنی اس ٹاپک کو بھی ہمارے مذہب نے تشنا نہیں چھوڑا, بالکل گائیڈ لائن دی گئی ہے. اور دوست ہماری زندگی میں کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے, دوست ہماری زندگی میں کتنا اثر ڈالتا ہے, آج آپ یہ بھی سنیں گے. پہلے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنیں, حضور داتا گنج بخش علی حجویری, کیا شان ہے, سبحان اللہ. ہم بڑا یقین کریں پاکستانی ہونے پر فخر یہ ہے کہ ہمارے پاس داتا حضور موجود ہیں. اب داتا حضور کی بات سنو. داتا حضور فرماتے ہیں, کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور دوران طواف اس کی زبان پر ایک ہی دعا تھی, اللہم اصلح اخوانی, اے اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے. بار بار ایک ہی دعا کر رہا ہے, اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے, اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. کسی نے پوچھا کہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے, اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے. کیا خوبصورت بات کی. کہتا بات یہ ہے کہ مکے میں تو نیکیاں کر رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں, طواف کر رہا ہوں, واپس جا کر مجھے اپنے دوستوں کے پاس ہی جانا ہے. اگر میرے دوست نیک ہوئے تو میں نیک بن جاؤں گا, وہ خراب ہوئے تو میں خراب ہو جاؤں گا. لہٰذا بس میں دن رات اپنے دوستوں کے لیے ہی دعا مانگ رہا ہوں. اس میں بڑی کمال کی نصیحت ہے کہ جیسے دوست ویسا بندہ. دوستی انسان کو اس کی ذات پر بڑا زبردست اثر ڈالتی ہے. اور ہم بعض اوقات دوست بنانے میں بالکل بھی کچھ جس کو کہتے ہیں کہ خیال ہی نہیں کرتے, جس کو چاہا دوست بنا لیا. حالانکہ تھوڑی دیر ملاقات ہوئی, نمبر شیئر ہوا, بلکہ اب تو فزیکل دوست کم اور ڈیجیٹل دوست زیادہ ہیں نا. فیس بک کے دوست الگ ہیں, تو ٹویٹر کے دوست الگ ہیں, تو انسٹاگرام کی فرینڈ لسٹ الگ ہے. جس کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ٹک کر کے اس کو فرینڈ بنا لیا. ارے فرینڈ بنا رہے ہو یار, جوتا خریدنا تو 2 گھنٹے مارکیٹ میں چکر لگاتے ہو, نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے, سائز ٹھیک نہیں ہے, پیر میں کاٹتا ہے, چلوں گا تو درد ہوگا, یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ چلوں گا تو دل میں کتنا درد ہوگا, تھوڑی دیر بعد یہ کتنا کاٹے گا. جوتا خریدنے تک میں 2 گھنٹے لگاؤ گے اور دوست 2 منٹ میں بنا لیا. حالانکہ دوست تمہارے کردار پر, تمہارے اخلاق پر, تمہارے دین پر, تمہارے عقیدے پر اثر ڈال سکتا ہے, مگر nobody care about it. سبھی دوست ہیں, جو ملا دوست بنا لیا. نہیں جناب, اتنا سستا ہوں میں کہ جو چاہے میرا دوست بن جائے. مجھے دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کے اخلاق کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی عادتیں کیا ہیں. کیونکہ جتنا میرے قریب رہے گا, یاد رکھیے گا, دوست جو ہے نا وہ ہماری ذات پر ریفلیکشن ڈالتا ہے. بلکہ آج تو جو بڑے بڑے جس کو سو کالڈ موٹیویشن اسپیکر کہہ لیں یا ٹرینرز کہہ لیں, وہ بتاتے ہیں, بڑی تحقیق یہ بات بتاتے ہیں کہ جناب انسان اپنے قریب کے 5 لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ہمارے آس پاس اگر 5 قسم کے لوگ ہیں, وہ 5 کون ہے غور کر لو. جو قریبی 5 دوست ہیں نا, آپ سمجھ لیں ان 5 ذاتوں کا مجموعہ ہے. اب آپ کی مرضی, ابے تبے تو تڑا گالی گلوچ کرنے والے, عالی موالی, شرابی, نشئی, جواری دوست بنائے, 100% آپ کے اوپر اس کا ریفلیکشن آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے عاشق رسول دوست بنایا, آپ نے عالم دین دوست بنایا, آپ نے مفتی اسلام دوست بنایا, آپ نے جناب کسی انٹلیکچوئل کو, پڑھے لکھے کو, دنیاوی سمجھدار آدمی کو دوست بنایا. اب ان 5 کا ریفلیکشن آ رہا ہے, مدینے کی یاد بھی آ رہی ہے, خوف خدا بھی آ رہا ہے, نیکی کا جذبہ بھی آ رہا ہے, علم دین کے سیکھنے کا شوق بھی آ رہا ہے, دنیا کی معاملات میں سمجھ بوجھ بھی آ رہی ہے. کیونکہ آپ نے آس پاس 5 ایسے لوگ رکھے ہیں جن کی ذات آپ کی ذات کو امپروو کر رہی ہے. اتنا جلدی دوست نہ بنائیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مشائخ اور اولیاء کرام پتہ کیا کرتے تھے, سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دیتے تھے اور مریدوں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے. بلکہ بعض مشائخ کے یہاں دوستی یعنی فرینڈشپ کے آداب سیکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض کا درجہ ہوا کرتا تھا. یعنی ٹریننگ ہوتی تھی ان کی, اپنے مریدوں کو سکھاتے تھے کہ کس کو دوست بنانا ہے, کس کو دوست نہیں بنانا. اب آپ سوچیں گے جناب اتنا امپورٹنٹ ہے دوست, اتنا ضروری ہے دوست. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, کیا شان ہے میرے آقا کی, کیا ہماری تربیت فرمائی ہے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے, ہم قرآن پڑھتے نہیں, ہم حدیث پڑھتے نہیں, ہم علم دین حاصل نہیں کرتے, اس لیے ہمیں یہ باتیں پتہ بھی نہیں چلتی. اب اتنے سارے لوگ موجود ہیں, ہم نے شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے, ارے جناب دوست کے بھی آداب ہیں, اس کے لیے بھی حدیثیں ہیں, قرآن اس کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے. سنتے جائیے, حدیث پاک سنیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی, رسول ہاشمی,
روشنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالد. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے.